نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 28 اور 29 یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجس مشرکین پلید ہی ہے فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اور اگر فقر سے ڈرتے ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا انشاء اگر چاہے ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور حرام نہیں سمجھتے جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور قبول نہیں کرتے دین حق کو ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون یہاں تک جنگ کرو کہ وہ ماتحت ہو کر ذلت کے حالت میں اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے سورہ توبہ کے ابتداء میں مشرکین سے براءت کا اعلان تھا اور اعلان براءت تمام معاہدات کو ختم اور اعلان تھا کہ کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا آیات مذکورہ آیت نمبر 28 میں اسی مضمون کو ایک خاص انداز سے ذکر فرمایا جس میں حکمت اور مصلحت بھی بتلا دیا اور اس حکم کی تعمیل میں مسلمانوں کو جو خطرات لاحق تھے اسی کا بھی جواب دیا اور آیت مذکورہ میں لفظ نجس استعمال ہوا ہے نجس ہر اس گندگی کو کہتے ہیں جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے اور پھر کلمہ انما ذکر کیا جو حصر پر دلالت کرتے ہیں عمومی طور پر مشرکین 3 قسم کے نجاستوں میں مبتلا ہوتے ہیں ایک ظاہری ناپاکی ہے شراب وغیرہ کا پینا حرام گوشت کھانا ایک معنوی ناپاکی ہے جیسے غسل جنابت کے وہ اعتقاد نہیں رکھتے اور تیسرا ایک عقائد فاسدہ اور اخلاقی رذیلہ کی نجاست ہے پھر مسجد حرام کا اطلاق پورے حرم پاک پر ہوتا ہے جو کئی میل مربع کا رقبہ ہے
اور چاروں طرف ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ حدود میں گرا ہوا ہے، جیسا کہ واقعہ معراج میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے مراد مسجد حرام سے مراد یہاں ام ہانی کا گھر ہے۔ لہذا آیات کا معنی یہ ہوگا کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حرم پاک میں ممنوع ہوگا، اور چونکہ اعلان سن 9 ہجری کو ہوا ہے، لہذا اس اعلان پر عمل درآمد سن 10 ہجری سے نافذ العمل ہوگا۔ اب فقہا کے مابین یہ علیحدہ بحث ہے کہ مشرکین کو نجس کس بنیاد پر قرار دیا ہے۔ اگر ظاہری نجاست ہے یا معنوی نجاست ہے، جنابت، حیض، نفاس وغیرہ مراد ہے، تو مسجد میں عام مسلمانوں کے لیے بھی ممنوع ہے۔ لیکن اگر اس میں نجاست سے مراد کفر، شرک کے باطنی نجاسات مراد ہے، تو پھر اس کا حکم ظاہری نجاست سے مختلف ہوگا۔ اور اس حوالے سے فقہائے مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کا قول ہے کہ مشرکین یہ اس معنی کے اعتبار سے نجس ہے، ظاہری طور پر نجس ہے، باطنی طور پر نجس ہے، اور یہ حکم تمام مشرکین کے لیے ہے اور تمام مساجد کے لیے ہے۔ اور سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے تمام امراء بلاد کو ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ کفار کو مساجد میں داخل نہ ہونے دے۔ امام شافعی سے رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ حکم مشرکین اور اہل کتاب دونوں کو شامل ہے۔ نہ مشرکین مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ اہل کتاب یہود نصارہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ جو ثمامہ ابن اسال کا واقعہ پیش آیا کہ مسلمان ہونے سے پہلے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان لوگوں کو مشرکانہ طرز عمل پر حج اور عمرہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور دلیل یہ ہے کہ لا یحجن بعد العام میں مشرک، اور کسی ضرورت کے تحت امیر المؤمنین کے اجازت پر داخل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ دلیل یہ ہے کہ بنی ثقیف کے وفد کا جو واقعہ آیا تھا اور وہ اس پر شاہد ہے۔ فتح مکہ کے بعد یہ وفد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں ٹھہرایا تھا، حالانکہ اس وقت وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت بھی یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نجس قوم ہے، مشرک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، مذہب یہ ہے کہ مشرکین کو نجس کہنے سے ان کے نجاست، کفر اور شرک مراد ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ نجاسات سے مساجد کے تطہیر ایک مستقل مسئلہ ہے، قرآن اور سنت سے یہ ثابت مسئلہ ہے، لیکن اس آیت سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اس سیاسی حکم ہے، ایک قسم یہ ایک سیاسی ایشو ہے۔ جیسا کہ اعلان ہوا سورہ براءت کے شروع میں کیا گیا کہ جتنے بھی مشرک مکہ میں موجود ہے ان سب سے حرم پاک کو خالی کیا جائے، اور حرم پاک کو خالی کرنا یہ مقصود تھا کہ مشرکین حرم پاک سے چلے جائے،
اور مشرکین کے داخلہ کو ممنون قرار دینے سے جو ایک معاشی مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا اور مکہ مکرمہ کے پیداوار میں کمی آنے کا جو اندیشہ تھا یا خدشہ تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں معاشی مشکلات کا اندیشہ ہے تو سمجھ لو کہ تمام مخلوقات کی نظامی معیشت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اگر اللہ چاہے تو ان سب کفار سے تمہیں مستغنی فرما دیں گے، لیکن انشاء کا اضافہ فرمایا، یعنی اگر چاہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ مادی اسباب پر اعتماد بالکل مت رکھے، جتنے بھی مادی اسباب ہے وہ بھی اللہ کے مرضی اور اللہ کے منشا کے مطابق چلتی ہے، تو اللہ پر اعتماد کیجیے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، اس کے اندر اللہ کے خوف ہو، تقوی ہو، اللہ ان کو واسع رزق دیتا ہے جو ان کے خواب و خاطر میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے انشاء فرمایا کہ اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی ہے۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، رزق تو ایک کریمی کے از خزانہ غیب، ایک کریمی کے از خزانہ غیب، گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کجا کنی محروم، تاکہ با دشمنہ نظر داری۔ جب اللہ کے نظر میں دشمن بھی ہے، دشمن کو بھی رزق دیتے ہیں، تو دوستارا کجا کنی محروم، دوستوں کو کیسے محروم کرے۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ تفسیر در منصور میں امام تفسیر حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہے، اور لفظ اہل کتاب اگرچہ اپنے لغوی اعتبار سے ان لوگوں کو شامل ہے جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتا ہو، لیکن زیادہ تر قرآن کریم میں اہل کتاب کا لفظ یہود اور نصارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا جہاد کا حکم آیت مذکورہ میں بمقابلہ اہل کتاب دیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء سابقین اور کتب سابقہ پر ایمان کی وجہ سے کچھ جھجک محسوس ہو رہی تھی اور ضرور موجود تھی کہ یہ تو اہل ایمان ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے لڑیں۔ تو جہاد میں یہ ایک قسم رکاوٹ تھی، یہ جھجک رکاوٹ تھی کہ یہ اہل کتاب ہے، اسی لیے تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قول ذکر کیا اور جنگ کے حکم کے 4 وجوہات ذکر کی۔ نمبر 1 لا یؤمنون باللہ، نمبر 2 لا یؤمنون بالیوم الآخرہ، نمبر 4 لا یحرمون ما حرم اللہ، نمبر 4 ولا یدینون دین الحق۔ یعنی یہاں پر بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب یہود نصارہ تو بظاہر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو مشرک نہیں ہے، آخرت کی بھی قائل ہے، پھر ان یہودیوں سے نصرانیوں سے ایمان کی نفی کرنا اور پھر اس بنیاد پر ان کے ساتھ لڑنا چی معنی دارت، کیا معنی رکھتا ہے؟ دراصل جواب یہ ہے کہ یہود نصارہ نے تو علانیتاً توحید کا انکار نہیں کیا، لیکن عملاً یہود جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اللہ کا بیٹا متصور کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، تو شرک نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات تو مستغنی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ یہودیوں نصرانیوں کے ایمان کی عملاً نفی ہے۔ اس طرح آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ لیکن یہ بھی ہے کہ ان کے قیامت پر، یہود نصارہ کی قیامت پر اعتقاد کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حشر میں جو
اجساد ہے، مادی اجساد ہمارے جسموں کا دوبارہ زندہ ہونا یہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک قسم روحانی زندگی ہے۔ جنت کوئی خاص مقام نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو روح کی خوشی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کوئی خاص جگہ نہیں ہے، وہ اس کو جہنم کو رنج کا نام دیتے ہیں، غم کا نام دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز حلال چیزوں کو حرام قرار دینا، جیسا کہ سود، ربا وغیرہ۔ اور چوتھی چیز دین قبول نہیں کرتے۔ قبولیت دین جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ لوگ دین قبول تو نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قتال اور جہاد ایک انتہائی ضروری عمل ہے، اور یہ حکم قتالہم اس وقت تک جاری اور ساری رہے گا جب تک یہ لوگ محتاط رہ کر رعایا بن کر جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ کا معنی ہے بدلہ، جزا۔ غیر مسلم اگر اسلامی حکومت کے رعیت بن کر، اسلامی ملک کا باشندہ بن کر رہنا چاہتے ہیں، قیام کرنا چاہتے ہیں، تو ایک معمولی سے رقم جو ہے انہوں نے حکومت کو دینا ہوگی۔ اسلامی ملک کا باشندہ ہونے کے ناطے اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی جان، مال، عزت کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے سٹیزن، اپنے رعایا کو، اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرے، مال، جان، عزت کی۔ اسی طرح اسی رقم کو جو اسلامی ملک کو ادا کیا جاتا ہے وہ جزیہ ہے۔ جزیہ کا تعین اگرچہ باہمی مصالحت اور رضامندی سے ہوتا ہے، شرعاً اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جتنی مقدار میں ہو، جس چیز پر باہمی معاہدہ ہو جائے، صلح ہو جائے، وہی ان سے لیا جائے گا۔ جیسا کہ اہل نجران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ان کے پوری جماعت سے جو ہے وہ 2000 جوڑے خلے دینے پر معاہدہ ہو گیا۔ اور خلا 2 کپڑوں کے جوڑوں کو کہتے ہیں، ایک تہبند، ایک چادر، اور اگر پھر اس کی قیمت جو ہے 1 اقیہ چاندی کا تھا۔ اسی طرح نصارہ بنی تغلب جو ہے، اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر معاہدہ کیا تھا کہ ان کا جزیہ اسلامی زکوٰۃ کے حساب سے وصول کیا جائے گا، لیکن دگنا ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عام تو 2.5% ہے، 40 روپیہ زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر 5% جو ہے بنی تغلب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے، کیونکہ انہوں نے اسی کو تسلیم کیا تھا کہ ہمیں یہ قبول ہے۔ اور اگر مسلمانوں نے کسی ملک کو جنگ کے ذریعے سے فتح کیا، وہاں کے باشندوں کو جائیداد و ان کی ملکیت برقرار رکھنا ہے لوگوں نے، اور وہ رعیت وہاں کے رہنے والے اس پر رضامند ہو گئے، تو ان کے جزیہ کی مقرر شرح وہی ہوگی جو مقرر کیا جائے۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں نافذ فرمایا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سرمایدار سے 4 درہم لیا جائے، مالداروں سے، درمیانے درجے کے متوسط الحال لوگوں سے اس کا نصف یعنی 2 درہم لیا جائے، اور غریب آدمی سے جو تندرست ہو، محنت مزدوری کرتا ہو، اس سے صرف 1 درہم جو ہے وہ لیا جائے ماہانہ۔ اس کے علاوہ جو معذور ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تارک الدنیا مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ان سے شرعاً جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ لہذا جزیہ کی کوئی خاص شرح، مقدار اور معیار مقرر نہیں ہے۔ حاکم وقت کے ثوابدید پر یہ منحصر ہوگا کہ وہ جتنا جزیہ لگاتے ہیں، کتنے مقدار میں لگاتے ہیں۔ یہ اختیارات، ثوابدیدی اختیارات جو ہے، یہ امیر المومنین کی ہوتی ہے، یہ حاکم وقت کی ہوتی ہے، اور ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کتنا جزیہ جو ہے لوگوں پر لاگو کرے اور نافذ کرے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.